جی السلام علیکم۔ یہ دیکھیں، یہ نا کورے کی وجہ سے اس دفعہ یہ شرک پور پہ نا امرودوں کی فصل کو شدید نقصان ہوا ہے۔ یہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں امرود وغیرہ جو ہے نا، اور پتے وغیرہ بھی پیلے زرد ہو گئے، امرود بھی سوکھ گئے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ سر شدید کورا پڑا ہے، اس وجہ سے یہ فصل متاثر ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے ان لوگوں کا۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں یہ درخت ہیں، یہ یلو کلر کے پتے ہو گئے ہیں، سارے سوکھ گئے ہیں، یعنی کہ ہریالی ان میں ختم ہو چکی ہے زیادہ تر میں۔ یہ آپ کو میں دکھاؤں گا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دوست، یہ ان کا جو باغ ہے نا امرودوں کا، یہ شدید نقصان ہوا ہے اس کو۔ آگے ہوتا تھا یہ کوئی کیڑوں وغیرہ سے کوئی نقصان ہو جاتا تھا فصلوں کو، لیکن اس دفعہ یہ اس سے ہوا ہے، کورا بہت زیادہ پڑا ہے۔ یہ سردیوں میں ہو جاتا ہے، دھوپ وغیرہ نہیں نکلی، بارش وغیرہ نہیں ہوئی نا، اس وجہ سے بھی ہوا یہ زیادہ نقصان۔ یہ میں بیچ میں گھوم رہا ہوں، میں نے کہا آپ کو گھومتے ہوئے یہ دکھاتا ہوں۔ یہ کافی نقصان ہوا ہے ان بیچاروں کا۔ یہ دکھا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ آگے فصلیں بھی جو سی ہے نا، یہ کاشت کرنی ہے، یہ ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں آپ کیسے یہ درخت سوکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ اب یہ ان کو یہ ڈپینڈ، یہی بیچارے نقصان جو ہوا ہے اس پہ، یہ کافی پریشان ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کہ یہ مزید جو انہوں نے فصلیں کاشت کرنی ہے وہ بھی تنگ ہوں گے۔ ظاہری بات ہے کہ جب جو سرمایہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس پہ لگائی ہے، سپرے وغیرہ جو کچھ انہوں نے کر سکتے کیا، لیکن نہیں، یہ نقصان ہو گیا یہ ان کا۔ یہاں یہ کورے سے یہاں وسیع پیمانے پر امرود کے جن کے پاس فصلیں تھیں نا، جنہوں نے کاشت کی ہیں، امرود کے باغ ہیں جن کے پاس، وہ بیچارے بہت زیادہ ہوا ہے نقصان۔ یہ دیکھیں، یہ درخت بالکل سوکھ گئے ہیں ان کے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں بھائی، یہاں اب کھانے والے امرودوں کی نا وہ نہیں رہے، ان کی نشو و نما بھی سوکھ گئے ہیں، نہ بڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے امرود ہیں، یہاں ایسے ہو گئے۔ اور حکومت کو چاہیے اس طرف توجہ دینا چاہیے، ان کو جو نقصان ہوا ہے مالی نقصان، اس کو بھی پورا کرنے کے لیے ان کی لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ حالانکہ یہ جو کھاد وغیرہ لے رہے ہیں، یہ خاص کر گوبر شیر یوریا وغیرہ، ان کا بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریٹ ہے، جس وجہ سے بھی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ ہمیں ان کے نقصان کے لیے بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ٹیکسوں کی طرف سے ان کو زرعی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، وہ علیحدہ ایک پریشانی ہے ان کو۔ یہ آپ دیکھیں کافی زیادہ نقصان ان کا ہو گیا ہے۔ یہ پورا سال ان کا امرود کا زیادہ ہے، اس پر یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور یہ فصل اس دفعہ نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کو ایک صورتحال ایسے بھی بتائی جائے کہ اس طرح بھی ہو رہا ہے، فصل کو کافی نقصان ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں امرود سوکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ امرودوں کا آپ حال دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں امرود سیاہ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہوتا ہے پھر وہ بہت زیادہ وسیع رقبہ جو ہے نا وہ لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ کورا جو ہے نا یہ نقصان دیتا ہے۔ یہ دیکھیں امرودوں کی نشو و نما، ان کے سائز ہی نہیں بڑے، چھوٹے کے چھوٹے ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ مسئلے مسائل بھی ساتھ ساتھ کسانوں کے ہیں، ان کو بھی ٹینشنیں پریشانیاں یہی ہوتی ہے، جو ہوتا ہے پھر وہ لگا دیتے ہیں بیچارے، نقصان ہو جاتا ہے ان کو۔ نہیں، بڑی مہربانی، میں نے کہا آپ کو یہ ایک دکھاؤں کہ یہ کافی ان کا مسئلے مسائل، یہ بھی نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی۔ جی السلام علیکم۔ یہ آج میں نے کہا یہ دوستوں کے پاس میں آیا ہوا تھا، یہ انہوں نے گوبھی کی فصل کاشت کی ہے، یہ تقریباً تیاری کے قریب پہنچ چکی ہے، کافی زیادہ بھرپور یہ والی فصل ہوئی ہے۔ جو فصل بہتر ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو فصلیں بہتر نہیں ہو رہی، کورے کی وجہ سے نقصان جن فصلوں کو ہوا ہے وہ بھی ہے۔
یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کاشت کیا ہے. یہ ان کا بھائی بیٹھے ہیں, یہ کام وغیرہ ادھر کرتے ہیں. ان کا یہ کافی بیچارے یہ بھی محنت کش ہیں, ہارڈ ورکر لوگ ہیں. انہوں نے کافی اسٹرگل کی ہے, جس وجہ سے کافی زیادہ اچھی فصلیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن وہ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کورا پڑنے سے امرود کی فصل بہت شدید متاثر ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے. اور میں نے کہا یہ دیکھیں یہ وہ بھی ہے. اب میں ان کو بھائیوں کو دیکھتا ہوں, ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے بیچ میں سے دکھائیں کہ کتنی تیار ہوئی ہیں. یار بیٹا دکھانا ذرا کتنی تیار ہوئی ہے کوئی گوبھی. میں نے کہا وہ بھی دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ ذرا ادھر کیجیے گا. یہ ابھی نکل. اچھا یہ کدھر ہے جی؟ یہ دیکھیں یہ ہے جی, یہ ہے اصل گوبھی. ابھی ان میں سے تیار ہو رہی ہے. تیاری کی مراحل میں بڑی سپیڈ سے بڑی ہو رہی ہیں. آئندہ چند روز میں, چند ہفتوں میں یہ کب تک یہ تیار ہو جائے گی؟ کوئی ہفتہ لگے گا؟ تقریباً 2 ماہ کا تیار. 2 ماہ لگیں گے. اچھا یہ 2 مہینے تک نا مکمل تیار ہو جائے گی. کافی بہتری ان کی طرف آ رہی ہے. یہ بہتر ہوئی, بہت بہتر فصل ہوئی تیار. یہ دور تک میں نے دکھاتا ہوں آپ کو. ہاں یہ دیکھیں, یہ دیکھیں اور بھی آ رہی. میں نے کہا یہ دیکھیں, جی میں نے کہا آپ کو یہ دکھا دوں. یہ بھی فصلیں 2-1 ماہ تک تیار ہوں گی. یہ گوبھی کی شاندار فصل ہوئی اس دفعہ. میں نے کہا یہ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں. بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے, لمبی عمر والی صحت والی زندگی عطا فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. یہ ہم ملیا والے میں نے کہا آج میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہمارے دوست ہیں, ان کا یہ رقبہ ہے. تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں. یہ جانوروں کے لیے شٹالہ وغیرہ جو ہے یہ وہ ہے. آج کل سردیوں کا موسم میں کورا پڑتا ہے نا, تو یہ شٹالے وغیرہ کی بڑی شارٹیج ہو جاتی ہے, کمی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی یہ ان دنوں میں جنہوں نے یہ جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو چارہ وغیرہ کے لیے. تو یہ میں آیا تھا دوست ان کے پاس. میں نے کہا یہ چھٹی تھی. میں نے کہا ان کے پاس آیا ہوں. وہ یہاں سے دودھ وغیرہ گائے بھینس وغیرہ کا خالص مل جاتا ہے. کبھی کبھار مہینے میں یا 2 مہینے میں چکر لگا دیتے ہیں وہاں. پھر یہ ہو جاتا ہے. یہ کافی اچھا دودھ وغیرہ کا, اس گھی وغیرہ بھی سے مل جاتا ہے. اچھا یہ شٹالہ وغیرہ یہ کاٹ رہے تھے دوست ہیں, یہ مراج خان وغیرہ, ان کا یہ بتایا آپ کو رقبہ. تو یہ ہم دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا اب آپ کو یہ تھوڑا سا دکھاتا ہوں. یہ ساتھ انہوں نے یہ ادھر دوسری فصلیں بھی کاشت کر امرودوں کے ساتھ کی ہیں. اب یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگی. اور یہ دیکھیں یہ سرسوں کے ساگ وغیرہ بھی ساتھ ادھر لگا ہوا ہے. آگے انہوں نے لہسن فوم وغیرہ اس کو بھی کاشت کیا ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ مراج بھائی لگے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ان کو بیمار ہو گئے ہیں. تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, شوگر وغیرہ تھوڑا بہت کام اب خود بھی کرنا شروع کر دیا. ڈاکٹر نے کام کیا کریں گے, آپ بیٹھے رہتے ہیں, اس سے زیادہ ان کی شوگر ان کو تنگ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لہسن فوم جس کو ہم کہتے ہیں, یہ وہ لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ سرسوں کا بھی ساتھ شٹالہ وغیرہ بھی لوگ ہے. یہ لہسن تیار ہو رہا ہے, تقریباً قریب پہنچ چکا ہے. یہ دیکھیں
یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں. یہ تیار ہو رہی ہیں فصلیں. یہ اسٹالا وغیرہ جو ہے جانوروں کو بھینسوں کے لیے یہ بھی وسیع رقبے پہ انہوں نے خاص کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس بھینسیں وغیرہ بھی کافی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ان کے لیے بھی نا یہ کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں یہ مراج خان صاحب ہیں. یہ اب کچھ تھوڑا سا ان کو شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ تھوڑا بہت کام بھی کرتے ہیں خود ہاتھوں سے انہوں نے شروع کیا ہے. تو یہ کافی ان کے لیے بہتر ہے ان کی صحت کے لیے بھی. جی میں نے کہا یہ بھی ساتھ آپ کو دکھاؤں تھوڑا سا. بیماری یہ شوگر وغیرہ کے سے نا تنگ تھے کافی زیادہ. انہوں نے کافی دوائیاں دیسی بھی اور ڈاکٹروں بھی کھائیں. ابھی انہوں نے کیا کہ کچھ جانور وغیرہ نا انہوں نے ان کی نگرانی وغیرہ پال لی ہیں اپنے ادھر. یہاں انہوں نے حویلی بنائی ہے ایک وہاں رکھ لی ہیں. مزید انہوں نے وہاں دوسرے پرندے وغیرہ بھی کافی سارے رکھے ہیں تاکہ تھوڑا سا شغل ملا بھی ٹائم بھی ان کا گزرتا رہے مصروفیت بھی رہے. تو یہ میں آپ کو ان کی لے کر آ رہا ہوں جہاں جہاں ان کا یہ رقبہ ہے اس طرف جاتے ہیں. آہستہ آہستہ میں نے کہا دوسری طرف نکلیں گے. یہ کافی ماشاءاللہ سرسبز ہے. صبح صبح خاص کر جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ صبح صبح ادھر آئے ہوتے ہیں. واک وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. سیر و تفریح بھی ہو جاتی ہے. خاص کر یہ جو لوگ ہم جیسے لوگ شہروں سے آتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس ماحول کو دیکھ کر. یہ آپ دیکھیں یہ آگے دوست ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کے پاس جاؤں گا. امرود وغیرہ وہ بھی کھا رہے ہیں. تو وہ مجھے بلا رہے تھے. میں نے کہا میں آتا ہوں. تو یہ میں اب آپ کی ویڈیو میں نہیں اجازت چاہتا ہوں. تو یہ آپ کو سرسبزہ میں نے کہا دکھاؤں. یہ بھی دیکھنا چاہیے. یہ سبزہ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے دل دیکھ کر دل ہمارا خوش ہو جاتا ہے. دماغ فریش تازہ انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے. یہ بھی دیکھیں ایک لائف کا حصہ ہونا. جی کبھی کبھار یہاں بھی بندے کو چکر لگانا چاہیے. میں نے کہا اس لیے میں نے کہا آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں. بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر والی صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں اسیب ہیں جنات ہیں جو بھی یہ لوگوں کا کہنا ہے یہاں علاقہ کا وہ اکثر وہ بیشتر ہیں. یہاں رات کو لوگ جو خاص کر کھیتی باڑی کے لیے پانی لگانے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کو ڈر لگا ہے کہ کئی لوگوں کو کوئی چیزیں نظر آئی. ہوائی مخلوق کہہ دیں بچے کہہ دیں. ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے بچے رات کے ٹائم ان کو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جس وجہ سے یہ زیادہ ڈر رہے ہیں. تو یہاں لوگ کم آتے ہیں. شام کی رات کو تو بالکل نہیں آتے نا. اب جب سے یہ زیادہ کچھ ہو گیا کچھ لوگوں کو پتھر وغیرہ بھی ایسے کہتے ہیں پڑے ہیں کہ وہ زیادہ جتنے جاتے ہیں نا وہ شاید کہتے ہیں یہ چیزیں برا بناتی ہیں آنے کا. اس لیے ہوتا ہے. اس لیے یہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈر و خوف وغیرہ ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. آج میں نے کہا چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کہ یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو نظر یہ ہریالی یہاں رقبہ ہے وسیع و ریج رقبہ ہے. لیکن یہ لوگ دن کو ٹائم کے ساتھ اپنا کام وغیرہ کر کے نکل جاتے ہیں. شام کو یہاں نہیں ایسے ہوتا. اور یہ بھی کہا گیا ہے پچھلے کچھ چند عرصہ پہلے کی بات ہے یہاں ایک بزرگ بیچارے ایسے ان کو بھی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. پھر صبح ان کی باڈی ملی تھی. ان کے بارے میں کہ ان کو ان چیزوں نے مار دیا اس طرح کا یہ کہتے ہیں. لیکن نہیں یہاں میں تو شام کے ٹائم میں نے نہیں آیا. میں دن کے ٹائم ادھر گزر ہوا تھا. پہلے ہمارے یہ سسر کے پاس آتے تھے دم درود کرانے کے لیے نا 10-15 سال پہلے. یہ ان کے مرید ہیں ان کے جو بڑے بزرگ ہیں. تو اب یہ پھر مجھے پوچھ رہے تھے. میں نے بتایا ان کو ماموں جی کا. میں کہا وہ تو بیمار ہیں تھے کافی سالوں سے تو وہ نہیں آتے. تو انہوں نے کہا تھا یہ آپ ہمارے پاس آئیے گا ذرا چکر لگائیے گا گپ شپ لگائیے. تو پھر یہ بتا رہے تھے یہ رقبہ جس کے بارے میں کہ یہاں یہ چیزیں ہم نے کروائے تھے نقش وغیرہ بنوا کر ادھر لگوائے تھے درختوں پر. تو یہ چیزیں چلی گئی تھی. اب پھر 15 سال 10 سال بعد نا دوبارہ ویسے ہونا شروع ہوا ہے. جس وجہ یہ لوگ کافی ڈر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں یہاں سڑک بنائی ہے اس میں بھی وہ کہہ رہے بڑا بنانے میں دشواری پیش آ رہی تھی. مزدوروں کو وہ چیزیں بہت تنگ کر رہی تھی. ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی جس وجہ سے وہ مزدور بھی نا کام کرتے ہوئے ڈر رہے تھے. اہل علاقہ کو بتاتے تھے جب ادھر آتے تھے کہ یہاں یہ کوئی مسئلہ ہے اس جگہ پہ. ان علاقہ وہ پھر نا ڈر کے مارے بھی کہیں مزدور بھی نا بھاگ گئے تھے کام چھوڑ کے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں کوئی پتھر وغیرہ اس طرح چیزیں لگ جاتی ہیں. پتہ نہیں لگتا پتھر کہاں سے آ رہے ہیں. ہاں
یہ بھی ایک لوگوں کے تاثرات ہیں. اور کوئی لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ ایسے شام کے ٹائم بچے دیکھے جاتے ہیں کھیتوں میں جو بھاگ رہے چھپ جاتے ہیں کہ وہ یہاں کے نہیں ہیں, کیونکہ مقامی لوگ تو جانتے ہیں یہاں کے بچوں کو. وہ کہتے ہیں یہ بچے ہم نے پہلے دیکھے نہیں, وہ ہمیں دیکھ کر چھپ جاتے ہیں کھیتوں میں, درختوں وغیرہ کے ادھر چلے جاتے ہیں, پھر پتہ نہیں لگتا کدھر گئے ہیں. اور اس وجہ سے میں ابھی ادھر آتا ہوں, یہاں آیا ہوں. یہاں مجھے بھی میں نے یہ دیکھا کہ یہ اس ایریے میں بہت کم ہے لوگ وغیرہ, یہاں پتھر وغیرہ بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی ہے یہاں مسئلے مسائل. یہاں نا شام ہونے سے پہلے یہ کوئی لوگ اگر کام کر بھی رہے ہوتے ہیں رات کو نہیں کرتے یہاں کام, چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف. تو میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے کہ یہاں بہت کم لوگ آ رہے ہیں. میں اور وہ دوست ساتھ ہے میرے, ندیم بھائی کاکا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا ہم نے. تو میں نے کہا چلے میں اس علاقے کی ویڈیو بناؤں. یہ انتہائی انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی لوگ ادھر ان کے آ رہے ہیں نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ماموں کو کہیں کسی طریقے میں کہ وہ تو اب بیمار ہیں, آپ کہتے پھر ہم ادھر چکر لگاتے ہیں. یہ آئے بھی تھے پیچھے, وہ ماموں سے ملاقات نہیں ان کی ہوئی. تو میں نے کہا آپ کس دن آئے میں پھر ملاقات کراؤں گا, کیونکہ وہ اب بیمار ہیں تو نئی ملاقات ہوتی ہے ان سے نا. تو وہ یہ بھی ہوا ہے ایک مسئلہ. یہ یہاں جو ہے نا رات کو وہ کہتے ہیں ایسے ڈھول بجانے کی آوازیں بھی آتی ہیں جیسے کوئی شادی میں ہے یہ ہے. تو کہتا ہے لیکن ایسے لگتا ہے یہ پاس ہے. جب ان جھاڑیوں میں ان اجاڑ جگہ پہ جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بعض اوقات رونے دھونے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, جس وجہ سے لوگوں نے نا یہاں بالکل آنا چھوڑ دیا ہے. دن کے ٹائم بھی آتے ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں اکٹھے آئیں, ایک آدمی آتا اور یہ کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو دن کے ٹائم میں نے کہا چکر لگا کے آج ویڈیو بنائیے, پھر کسی دن ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی, میں اور یہ دوست کا ندیم بھائی. اور شام کے ٹائم نا ہم یہاں کی ویڈیو بنائیں گے رات کو, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رات ہوتے ساتھ ہی یہاں نا مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. وہ مخلوق جو ہے نا وہ کہتے ہیں انسانی شکل میں گھومتے پھرتے بھی نظر آتی ہے. تو کہتا بے شمار لوگوں نے, شاید ہی کوئی جتنے یہ ہمیں ملے 8-10 لوگ, انہوں نے سارا نے کہا کہ ہم نے دیکھی ہوئی ان چیزوں کو. کئی لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کہتے, اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں پتھر وغیرہ اس طرح پڑتے ہیں. کئی لوگوں کو نا نقصان بھی ہوا ہے اس طرح, بس ڈر گئے ہیں, بیمار ہو گئے ہیں دیکھ کر اس طرح ہوا. میں نے کہا یہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ وہ ہے پراسرار جگہ جہاں کے بارے میں انتہائی یہ لوگ کہتے ہیں یہ خطرناک ہے. یہاں شام کے ٹائم منع کرتے ہیں, کوئی دوسرے شہر سے کوئی دوسرا علاقے کا لوگ آئے نا یہاں, تو وہ اس کو بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ شام مہمان کو کہ شام کے بعد نہ آئیے گا, اس طرح کہتے ہیں. اس طرح کا کوئی اس طرح اس بارے میں یہ سننے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے, سب کے لیے. تو میں نے کہا چلیں یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ وہ شرپور کا یہ علاقہ ہے جہاں یہ پراسرار یہ چیزیں وغیرہ کا شور پڑا ہوا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہوائی چیزوں نے یہاں بسیرا کیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فوت ہو گئے, ان کی لاش صبح ملی تھی ڈیڈ باڈی, وہ بھی یہ اب بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا اسی وجہ سے مرے ہیں یا جو بھی ان کا. تو میں نے کہا یہ سننے میں بھی آیا تھا. یہ دیکھیں یہ سارا امرود کے باغات ہیں جو آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو بالکل یہاں بہت کم چکر لگاتے ہیں, اور ٹائم کے ساتھ نا اندھیرا ہونے سے پہلے نکل جاتے ہیں. میں نے کہا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں کس دن آئیں گے ہم شام کے ٹائم اور ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس میں یہاں کچھ ہمیں بھی کوشش کریں گے کہ یہاں کیا پراسراریت ہے, کوئی غیبی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو کوشش کریں گے دکھانے کی. اب مجھے اجازت دیجیے گا منظور احمد کو اور ساتھ میرے دوست ندیم کو, کاکے کو. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہاں جی یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں سیب ہیں, جنات وغیرہ جو بھی یہ لوگوں کا یہاں کے دیہاتوں والوں جن کا یہ رقبہ ہے ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. دیہات والے زیادہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ شرپور میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو یہاں کی مخلوق نہیں نظر آتی. شام کے ٹائم اکثر لوگوں نے دیکھا ہے, اور بعض اوقات لوگوں کو پتھر وغیرہ بھی پڑتے ہیں جو رات گئے کام کرنے کے خواہش مند کسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایسے نظر آتا ہے. اور جس وجہ سے یہ لوگ کافی زیادہ یہاں سہم ڈر گئے ہوئے ہیں.
یہ میرے سسر یہاں پہلے بھی ان کا جب مسئلہ تھا تو میرے سسر آج سے کوئی 15-20 سال پہلے یہاں آئے بھی تھے، چکر وغیرہ لگاتے رہتے تھے، وہ لوگ بھی آتے تھے، تو کافی سکون ہو گیا تھا۔ یہ خلائی جو یہ اسے وغیرہ یا جو بھی یہ مخلوق یہ کہتے ہیں وہ تھی، اب پھر سکون ہو گیا تھا، لیکن یا پھر 10-15 سال بعد کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں نے یہاں ڈیرا ڈال لیا، آ گئے ہیں پتہ نہیں اب یہ۔ تو میں نے آج گزرا تھا، میں نے کہا چلیں یہ دیکھتا ہوں، اس کی ویڈیو بناتا ہوں کہ یہ جگہ ایسی ہے۔ یہاں لوگ نا پھر شام یہ ہو یوں ہی ٹائم شام کو ہوتا چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہے کہ بعض کا ایسے بھی ایک بزرگ ڈیتھ ہو گئی تھی، پتہ نہیں کا ہارٹ اٹیک یا کس وجہ سے، لیکن ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان چیزوں نے مار دیا اس کو، ایسے کچھ الفاظ ان کے بارے میں کمنٹس دے رہے تھے۔ اور یہاں اکثر پتھر وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں نا لوگ جو گزرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں شام کے ٹائم، اگر کوئی گزر یہاں تو اس وجہ سے بھی یہ لوگ کافی خوف زدہ ہیں، اور یہاں خاص کر شام ہوتے رات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پچھلے دنوں یہ سڑک بن رہی تھی، وہ مزدور بھی آ کے نا دیہات والوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں، مار رہی ہیں، پتھر وغیرہ اس طرح کا کچھ نا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ پھر بھاگ گئے تھے یہاں سے۔ تو یہ لوگ اسی طرح اسی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے زیادہ ڈر پڑ گئے، اور خاص کر وہ رات کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں بچے پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہیں، تو وہ یہ ہمارے ان کے دیہات کے نہیں ہوتے، کیونکہ دیہات کے بچوں کو تو وہ لوگ پہچانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں کھیتوں وغیرہ میں بھاگ جاتے ہیں، تو اس طرح کا باتیں سننے میں آتی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلیں کسی وقت شام کے ٹائم آئیں گے، پھر اس کی ویڈیو بنائیں گے، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ میں نے کہا یہ جگہ کا میں بتاؤں گی، یہ انتہائی اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ انتہائی ڈینجرس ہے یہ جگہ، یہاں پراسرار چیزیں پھرتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کو عجیب و غریب مخلوق بھی نظر آ جاتی ہے، جس وجہ سے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور یہاں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی دن کا ٹائم ہے، اس وقت بھی یہاں یہ ویران پڑا ہوا ہے، کھیتوں میں جو کام کرنے آتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں اکیلا آدمی کوئی نہ آئے، وہ 2-4 اکٹھے آتے ہیں، اکیلا پانی لگانے وغیرہ بھی نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے، کوئی ہمیں آوازیں دے رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ، بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ سانس اونچے لے رہے ہیں، ایسے کہتے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کوئی ساتھ ہمارے چلنے والے، یعنی کہ ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو چیزیں بھی ہیں وہ ڈرا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کافی مسئلے مسائل ہیں ایسے، یہ دیکھیں یہ بھرپور یہاں باغات ہیں سارا ہے، لیکن یہاں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ تو میں نے یہ ساتھ ایک دوست ہے، میں نے کہا چلائیں ہم دیکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں یہاں کا، اللہ کا نام لے کر ہم نے آئے ہیں، تو کافی آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں یہ ٹائم سے بیچارے یہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا آبادی یہاں سے کوئی 2 کلومیٹر کے پاس دیہاتی آبادی ہے۔ یہ رقبہ ایک وسیع و ریج رقبہ جو ہے نا، اس میں یہاں کے بارے میں ہے کہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں رات کو یہاں کچھ گانے بجانے کی ڈھولوں کی بھی آواز آتی ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے لوگ اب بالکل دن کو بھی یہاں سے نہیں گزرتے، بہت مشکل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچیاں جو یہاں دیہات والوں کے نہیں ہیں، وہ رات کے شام گئے ہوئے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ہاں، اور رات کو کئی لوگوں نے پانی لگانے آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پریشان، ڈر جاتے ہیں، ان کو زیادہ ہوا ہے مسئلے، انہوں نے جا کے یہاں دیہات والوں کو بتایا۔ اب یہ مشہور ہو چکا ہے اس علاقے میں کہ اس علاقے میں ہوائی چیزیں ہیں، اسیب ہیں، جنات ہیں، ان کا بسیرا ہے۔ ہاں، اس وقت کسی دن ہم آئیں گے شام کے ٹائم رات کو، پھر کوشش کریں گے یہ ویڈیو بناتے ہیں، نیکسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں وہ ویڈیو بنا کے کہ جس میں رات کے ٹائم ہم آئے، اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں اور کیا نہیں، یہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ یہ آپ دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے، یہاں اس سے کچھ نہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، مسئلے مسائل دکھائے جاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ جب آئیں گے نا پھر یہ دیکھیں یہ پتھر سا ابھی میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ میں نے یہاں محسوس کیا تھا کہ یہاں ہے، ڈراتے ہیں یہ چیزیں یا جو بھی ہے، کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں یہاں۔ یہ دیکھو کہ بھائی یہ پکی اینٹ آئی ہے، یہ پکڑو، یہ دیکھو اٹھائیں،
وزن بھی بہت زیادہ ہے میرے ہاں خیال سے. یہی ہو رہا ہے یہاں. یہ ہمیں ابھی چلنا چاہیے, ہم بھی چلتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, بڑی مہربانی. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہاں جی, یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں اسیب ہیں, جنات وغیرہ جو بھی یہ لوگوں کا یہاں کے دیہاتوں والوں جن کا یہ رقبہ ہے ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. دیہات والے زیادہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ شرک پور میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو یہاں کی مخلوق نہیں نظر آتی. شام کے ٹائم اکثر لوگوں نے دیکھا ہے, اور بعض اوقات لوگوں کو پتھر وغیرہ بھی پڑتے ہیں جو رات کے کام کرنے کے خواہش مند کسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایسے نظر آتا ہے. اور جس وجہ سے یہ لوگ کافی زیادہ یہاں سے ڈر گئے ہوئے ہیں. یہ میرے سسر یہاں پہلے بھی ان کا جب مسئلہ تھا تو میرے سسر آج سے کوئی 15-20 سال پہلے یہاں آئے بھی تھے, چکر وغیرہ لگاتے رہتے تھے. وہ لوگ بھی آتے تھے تو کافی سکون ہو گیا تھا. یہ خلائی جو یہ اسے وغیرہ یا جو بھی یہ مخلوق یہ کہتے ہیں وہ تھی, اب پھر سکون ہو گیا تھا. لیکن یہ پھر 10-15 سال بعد کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں نے یہاں ڈیرا ڈال لیا, آ گئے ہیں پتہ نہیں. اب یہ تو میں نے آج گزرا تھا, میں نے کہا چلیں یہ دیکھتا ہوں, اس کی ویڈیو بناتا ہوں کہ یہ جگہ ایسی ہے. یہاں لوگ نا پھر شام یہ ہو یوں ہی ٹائم شام کو ہوتا چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ایک بزرگ ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کو پتہ نہیں کہا ہارٹ اٹیک یا کس وجہ سے, لیکن ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نا ان چیزوں نے مار دیا اس کو. ایسے کچھ الفاظ ان کے بارے میں کمنٹس دے رہے تھے. اور یہاں اکثر پتھر وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں نا لوگ جو گزرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں شام کے ٹائم. اگر کوئی گزر یہ یہاں تو اس وجہ سے بھی یہ لوگ کافی خوف زدہ ہیں, اور یہاں خاص کر شام ہوتے رات ہوتے چلے جاتے ہیں. یہاں پچھلے دنوں یہ سڑک بن رہی تھی, وہ مزدور بھی آ کے نا دیہات والوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں, مار رہی ہیں, پتھر وغیرہ اس طرح کا کچھ نا مسئلہ ہو گیا تھا. وہ پھر بھاگ گئے تھے یہاں سے. تو یہ لوگ اسی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے زیادہ ڈر پڑ گئے. اور خاص کر وہ رات کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں بچے پھر رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہیں, تو وہ یہ ہمارے ان کے دیہات کے نہیں ہوتے, کیونکہ دیہات کے بچوں کو تو وہ لوگ پہچانتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں کھیتوں وغیرہ میں بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح کا باتیں سننے میں آتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا چلیں کسی وقت شام کے ٹائم آئیں گے, پھر اس کی ویڈیو بنائیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں نے کہا یہ جگہ کا میں بتاؤں گی. یہ انتہائی اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ انتہائی ڈینجرس ہے یہ جگہ. یہاں پر اثر چیزیں پھرتی ہیں. بعض اوقات لوگوں کو عجیب و غریب مخلوق بھی نظر آ جاتی ہے, جس وجہ سے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور یہاں آنا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی دن کا ٹائم ہے, اس وقت بھی یہاں یہ ویران پڑا ہوا ہے. کھیتوں میں جو کام کرنے آتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں اکیلا آدمی کوئی نہ آئے, وہ 2-4 کٹھے آتے ہیں. اکیلا پانی لگانے وغیرہ بھی نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے, کوئی ہمیں آوازیں دے رہا ہے, کوئی ہمارے ساتھ. بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ سانس اونچے لے رہے ہیں. ایسے کہتے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کوئی ساتھ ہمارے چلنے والے, یعنی کہ ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے. جو چیزیں بھی ہیں وہ ڈرا رہی ہوتی ہیں. تو یہ کافی مسئلے مسائل ہیں ایسے. یہ دیکھیں یہ بھرپور یہاں باغات ہیں سارا ہے, لیکن یہاں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. تو میں نے یہ ساتھ ایک دوست ہے, میں نے کہا چلائیں ہم دیکھتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں یہاں کا. اللہ کا نام لے کر ہم نے آئے ہیں, تو کافی آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں یہ ٹائم سے بیچارے یہاں چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیے گا آبادی یہاں سے کوئی 2 کلومیٹر کے پاس دیہاتی آبادی ہے. یہ رقبہ ایک وسیع و ریج رقبہ جو ہے نا, اس میں یہاں کے بارے میں ہے کہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں رات کو یہاں کچھ گانے بجانے کی, ڈھولوں کی بھی آواز آتی ہیں, لیکن خوف کی وجہ سے لوگ اب بالکل دن کو بھی یہاں سے نہیں گزرتے, بہت مشکل سے. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچیاں جو یہاں دیہات والوں کے نہیں ہیں, وہ رات کے شام گئے ہوئے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ہاں, اور رات کو کئی لوگوں نے پانی لگانے آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پریشان, ڈر جاتے ہیں. ان کو زیادہ ہوا ہے مسئلے, انہوں نے جا کے یہاں دیہات والوں کو بتایا. اب یہ مشہور ہو چکا ہے اس علاقے میں کہ اس علاقے میں ہوائی چیزیں ہیں, اسیب ہیں, جنات ہیں, ان کا بسیرا ہے.
ہاں اس وقت کسی دن ہم آئیں گے شام کے ٹائم رات کو، پھر کوشش کریں گے یہ ویڈیو بناتے ہیں. نیکسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں وہ ویڈیو بنا کے کہ جس میں رات کے ٹائم ہم آئے، اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں اور کیا نہیں یہ بھی دکھائیں گے آپ کو. یہ آپ دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے. یہاں اس سے کچھ نہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، مسئلے مسائل دکھائے جاتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ جب آئیں گے نا پھر یہ دیکھیں یہ پتھر سا ابھی میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ میں نے یہاں محسوس کیا تھا کہ یہاں ہے ڈراتے ہیں یہ چیزیں یا جو بھی ہے، کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں یہاں. یہ دیکھو کہ بھائی یہ پکی اینٹ آئی ہے، یہ پکڑو، یہ دیکھو اٹھائیں. اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے میرے ہاں خیال سے. یہی ہو رہا ہے یہاں. یہ ہمیں ابھی چلنا چاہیے، ہم بھی چلتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. یہ دیکھیں یہ اسٹرابری کاشت کی گئی ہے. تو یہاں اب ان میں پھول وغیرہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹرابری جن پہ تیار ہوگی، چھوٹے چھوٹے درخت ہیں. یہ بیج لگائے تھے انہوں نے، چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے ہیں. یہ ان کو لگ چکے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں اسٹرابری وغیرہ بھی لگنا شروع ہو گئی ہے. یہ دیکھیں یہ اسٹرابری وغیرہ چھوٹی چھوٹی یہاں شروع ہو چکی ہے. یہ دیکھیں یہ اس طرح اب یہ سرخ ہو جائے گی تھوڑے سے عرصے کے بعد، ایک مہینے کے قریب لگے گا. یہ یہاں دیکھیں یہ کافی زیادہ رقبے پہ لگائی گئی ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا یہ غلام علی یہ دکھانا، یہ غلام علی دکھا رہا ہے آپ کو. دیکھیں یہ سرخ تھوڑا تھوڑا بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ آہستہ آہستہ اب ان پہ آ گیا پھل. فی الحال یہ ایک مہینہ کا لگے گا آگے، مہینے تک ہو جائے، ایک مہینے تک یہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری تیار ہو جائے گی. اس دفعہ یہ کافی بہتر فصل نظر آ رہی ہے. یہاں ان کو یہ گیدڑ وغیرہ پرندے وغیرہ بھی ان کو پڑتے ہیں، وہ بھی ان کو ہوتا ہے. اب یہ کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور امید ہے کہ آئندہ ایک ماہ سے زیادہ لگ جائے گا یا ایک ماہ کے تک نا اس میں بہتری آ جائے گی اور یہ تیار ہو جائے گی فصل. اور یہ دوسرے شہروں میں جو ہے نا، جو جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے، ملتان وغیرہ میں سنا ہے وہاں اسٹرابری مارکیٹ میں آ چکی ہے. وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ دوستوں کو کوئی ہم وزٹ کریں گے، وہاں کی ویڈیو بھی بنائیں گے. وہاں سے اسٹرابری مارکیٹ میں آ چکی ہے اور بک رہی ہے. یہ دیکھیں یہ اسٹرابری دیکھیں کیسے زبردست تیار ہو رہی ہے. اب یہ چھوٹا سا درخت پودا ہوتا ہے جس پہ یہ کافی زیادہ دانے نکلتے رہتے ہیں روزانہ. پھر یہ 1-2 دن چھوڑ کے یہ وہاں سے اتارتے رہتے ہیں اور اس طرح ایک سلسلہ چلتا ہے. یہ غلام علی بھائی ہمیں دکھا رہے ہیں. ہاں یہ جو ان کی سائز بڑھتا جائے گا یہ ساتھ ساتھ سرخ بھی ہوتی جائیں گی.